عورت ایک ایسا رشتہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نرمی، محبت، رحمت اور اثر انگیزی کا خزانہ رکھ دیا ہے۔ عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو جنت جیسا بنا سکتی ہے، ایسا گھر جہاں ہر قدم پر سکون ہو، ہر دیوار سے خوشبو آتی ہو اور ہر فرد مطمئن نظر آئے۔ لیکن اگر عورت اپنی فطرت کی نزاکت کو چھوڑ کر ضد، غصہ اور ناشکری کو اپنائے تو وہی گھر جو کبھی جنت کی طرح لگتا تھا آہستہ آہستہ دوجک کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت احساسات، مہربان دل اور مضبوط کردار عطا کیا ہے، مگر جب یہ نعمتیں منفی رخ اختیار کر لیں تو رشتوں کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یا حکیم، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دیواروں کے پیچھے رہ کر بھی گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیتی ہے؟ آپ نے مثال دی دیمک کی۔ جیسے دیمک لکڑی کو اندر ہی اندر کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی کچھ عورتیں اپنی بری عادات اور گناہوں سے رشتوں کو کھا جاتی ہیں اور گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت شوہر کی نیند، والدین کی دعائیں، بچوں کی فرما برداری سب چھین لیتی ہے۔ گھر جسے سکون کی جگہ ہونا چاہیے ایک ایسا قید خانہ بن جاتا ہے جہاں ہر فرد بے چین ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ایسی عورت کی پہچان کیا ہے؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جو اپنے رویے سے گھر کو بے سکونی میں بدل دیتی ہے؟ سب سے پہلا گناہ وہ ہے جس کا تعلق چہرے کے انداز سے ہے۔ وہ عورت جو ہر وقت شوہر کے سامنے چہرہ لٹکائے رکھتی ہے، نہ خوشی، نہ مسکراہٹ، نہ شکر گزاری کا اظہار، نہ الفاظ کا حسن، صرف خاموش، اداس، ناراض اور بیزار سا چہرہ۔ شوہر دن بھر تھک کر آتا ہے اور گھر آ کر بیوی کی مسکراہٹ چاہتا ہے، مگر اگر ہر دن اسے ایک بوجھل، مایوس اور تنقید بھرا چہرہ نظر آئے تو وہ کب تک برداشت کرے گا؟ ایسی عورت جو شوہر کی ساری محنت، محبت اور توجہ کے باوجود چہرے سے ناراضی نہیں ہٹاتی، وہ آہستہ آہستہ شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو عورت شوہر کے دل سے نکل جائے اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کسی نے پوچھا، عورت کے لیے سب سے برا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جواب ملا، جب وہ شوہر کے دل سے نکلنے لگتی ہے، خواہ کسی چھوٹی وجہ سے ہو یا بڑی۔ یہی لمحہ عورت کی زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے جو شوہر کی قدر نہ کرے، اس کے لیے شوہر کے دل سے محبت نکال لیتے ہیں۔ پھر عورت جتنی بھی کوشش کرے، شوہر کا دل اس کے لیے نرم نہیں پڑتا۔ ایسی عورت تنہا ہو جاتی ہے، اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو وہ چاہے کرے، شوہر اس کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ یہی بات ہمیں ایک واقعے سے سمجھ آتی ہے۔ ایک عورت پریشان ہو کر ایک پیر صاحب کے پاس گئی۔ اس نے کہا، حضور، مجھے یہ ایسا تعویذ دے دیں کہ میرا شوہر مجھ سے جھگڑا نہ کرے، گھر میں سکون ہو جائے، وہ میری بات مانے، میرا خدمت گزار بن جائے۔ پیر صاحب نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، ایک کام کرو، پانی کا ایک گلاس لے کر آؤ، میں اس پر دم کرتا ہوں۔ عورت دوڑتی ہوئی گئی، پانی کا گلاس لائی۔ پیر صاحب نے آنکھیں بند کی، کچھ پڑھا اور پانی پر دم کر کے اسے واپس دیا۔ پھر بڑی حکمت سے کہا، جب تمہارا شوہر لڑنے لگے، غصے میں کچھ کہے، چیخے، چلائے، فوراً یہ پانی ایک گھونٹ منہ میں بھر لینا، لیکن دھیان رہے حلق سے نیچے نہ جائے، بس منہ بند کر کے چپ بیٹھ جانا۔ جب تک وہ بولتا رہے تو منہ میں پانی رکھے رکھنا، جب وہ چپ ہو جائے تب پانی پی لینا۔ عورت گھر گئی اور اس عمل پر عمل شروع کر دیا۔ جیسے ہی شوہر غصے میں کچھ کہتا، وہ پانی منہ میں بھر کر چپ ہو جاتی۔ کچھ دنوں بعد شوہر کا غصہ کم ہونے لگا۔ ایک دن اس نے بیوی سے معذرت کی، میں ہی غلط تھا، بس لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم، دلوں میں نرمی آ گئی۔ تو معلوم ہوا، اگر میاں بیوی میں سے ایک بھی چپ ہو جائے تو جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، بات وہیں رک سکتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ کوئی ایک عقل مند بنے۔ یہی عقل مند عورت گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ دوسرا گناہ جو ایک گھر کو سکون سے محروم کر دیتا ہے، وہ ہے بے حیائی۔ وہ عورت جو ہر وقت بے پردہ گھومتی ہے، جسے شرم و حیا کی پرواہ نہیں، جو اپنے شوہر کی اطاعت کو بوجھ سمجھتی ہے،
جو اپنی ذات کو نمائش بنائے رکھتی ہے، وہ نہ صرف اپنا کردار کمزور کرتی ہے بلکہ اپنے گھر کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ حیا عورت کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور جب عورت اس دولت کو کھو دیتی ہے تو پھر وہ ہزاروں قسم کی غلامیوں میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کی بات نہ مانے، اس کی عزت نہ کرے، اس کی غلامی کو بوجھ سمجھے، تو پھر وقت آتا ہے کہ اسے نہ صرف خاندان بلکہ دوسروں کے رحم و کرم پر جینا پڑتا ہے۔ کبھی بھائی کے گھر، کبھی بچوں کے رحم پر، کبھی بھابھیوں کی جھڑکیاں تو کبھی در و دیوار کی زبانیں، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے ایک مرد کی فرمانبرداری کو چھوڑا جسے اللہ نے اس کے لیے قیم بنایا تھا، تو وہ پھر دنیا کے کئی مردوں کی غلامی میں آ گئی۔ ایسی عورت جو پردے کا پوچھا جائے تو بہانے بناتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار ناراض ہوں گے، ماحول نہیں دیتا، تو گویا اس نے ایک اللہ کی بندگی چھوڑ کر لوگوں کی بندگی اختیار کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت ہر حال میں کسی نہ کسی کے ماتحت ہوتی ہے، یا تو اللہ کے، یا نفس کے، یا لوگوں کے۔ اب یہ عورت پر ہے کہ وہ رحمان کی بندگی کا راستہ چنتی ہے یا شیطان کے دھوکے کا۔ اسی بات پر ایک خوبصورت واقعہ یاد آ گیا۔ مدینہ کی پاکیزہ عورتوں میں ایک دن بحث چھڑ گئی۔ موضوع تھا، عورت کا اصل زیور کیا ہے؟ کسی نے کہا، عورت کے ہاتھ خالی نہ ہو، کنگن ضرور ہو۔ دوسرے نے کہا، ناک میں نتھ ہونی چاہیے۔ تیسرے نے کہا، گلے میں ہار ہو، کانوں میں جھمکے ہوں۔ بحث بڑھتی گئی، بات تکرار تک پہنچ گئی۔ آخر ایک سمجھدار عورت نے کہا، چلو سید النساء سیدہ فاطمہ زہرا جی اللہ عنہا کے پاس چلتے ہیں، وہی بتائیں گے عورت کا اصل زیور کیا ہے۔ سب عورتیں ان کے در پر حاضر ہوئی۔ سوال کیا گیا، یا فاطمہ، عورت کا اصل زیور کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے بڑی نرمی اور حکمت سے فرمایا، عورت کا اصل زیور نہ ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ ناک میں، نہ کانوں یا گلے میں۔ عورت کا اصل زیور تو حیا ہے، ایسی حیا جو صرف چادر میں نہ ہو بلکہ آنکھوں میں ہو، زبان میں ہو، دل میں ہو، کردار میں ہو۔ جو عورت حیا کے زیور سے آراستہ ہو وہی اصل باعزت ہے، وہی اصل خوبصورت۔ یاد رکھیے، عورت کی خوبصورتی اس کے لباس میں نہیں بلکہ اس کی حیا میں ہے۔ تیسرا گناہ جو عورت کو تنہا کر دیتا ہے، جو اس کے گھر میں اندھیرا بھر دیتا ہے، وہ ہے نماز سے غفلت۔ عورت اگر نماز چھوڑ دے تو اس کے اندر کی روشنی مدھم ہونے لگتی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کی زبان تلخ ہو جاتی ہے، اور اس کے آنگن میں بے سکونی کا سایہ چھا جاتا ہے۔ بے نمازی عورت نہ خود چین پاتی ہے، نہ دوسروں کو آرام دینے کے قابل رہتی ہے۔ اس کا گھر اکثر پریشانیوں کا گڑھ بن جاتا ہے، جہاں نہ برکت رہتی ہے نہ رحمت۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا تعلق ہے جو انسان کو رب سے جوڑتا ہے، اور جو اس تعلق کو توڑ دے وہ دنیا و آخرت دونوں میں محروم رہتا ہے۔ ایسی ہی ایک ماں کا واقعہ ہے جو ایک عالم دین کے پاس حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، مولانا صاحب، میں کیا کروں؟ میرے بچے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، انہیں جتنا بھی اٹھاتی ہوں وہ آنکھ نہیں کھولتے، میں بہت پریشان ہوں۔ مولانا نے بڑی نرمی اور حکمت سے جواب دیا، اچھا بہن، اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور تیرے بچے سو رہے ہوں تو کیا کرے گی؟ ماں نے فوراً کہا، میں تو فوراً انہیں اٹھاؤں گی، جلدی جلدی کمرے میں جاؤں گی، انہیں جگاؤں گی، اگر نہ اٹھے تو گھسیٹ کر باہر نکالوں گی تاکہ وہ جل نہ جائے۔ مولانا نے مسکرا کر کہا، اگر تو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی تگودو کر سکتی ہے تو آخرت کی آگ سے کیوں نہیں؟ جو آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ بس یہی بات ہے، ماں اگر واقعی اولاد کی خیر خواہ ہو تو وہ انہیں آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ایسا ہی جوش اور درد رکھے گی۔ ابتدا میں بچے اٹھنے سے انکار کریں گے، ضد کریں گے، ناراض ہوں گے، مگر جب ماں کا جذبہ سچا ہو تو تھوڑے دنوں میں وہ بچے خود نماز کے لیے کھڑے ہونے لگیں گے۔ یہی ہے ایک ماں کی کامیابی، اور یہی ایک نمازی عورت کی اصل پہچان ہے۔ نماز
عورت کے دل کو نرم کرتی ہے، زبان کو پاک کرتی ہے، نظر کو نیچی رکھتی ہے اور گھر کو رحمت سے بھر دیتی ہے۔ عورت اگر نمازی ہو تو اس کے گھر میں بے سکونی کی جگہ سکون ہوتا ہے، غیبت کی جگہ تسبیح اور غصے کی جگہ صبر ہوتا ہے۔ تو اے میری پیاری بہن، کیا تو بھی چاہتی ہے کہ تیرا گھر جنت کا عکس بن جائے؟ پھر حیا کو اپنا زیور بنا اور نماز کو اپنی عادت۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ 3 گناہ، شوہر کے ساتھ بدتمیزی، بے حیائی اور بے نمازی ہونا، ایک عورت کے وجود سے گھر کا سکون چھین سکتے ہیں۔ جب عورت کا چہرہ ہر وقت ناراضگی کا آئینہ ہو، جب اس کی زبان ہر وقت شکوے، تنے اور ناشکری میں مصروف ہو، جب اس کا لباس، اس کی نگاہیں، اس کی حرکات پردے اور حیا سے خالی ہو، جب اس کا دن اور رات نماز کے بغیر گزرے، تو وہ عورت نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے شوہر، بچوں، ماں باپ اور ہر اس شخص کے لیے آزمائش بن جاتی ہے جو اس کے قریب ہو۔ ایسی عورت کا گھر جنت نہیں رہتا، وہ ایک قید خانہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی عورت توبہ کر لے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، شوہر کی اطاعت کو عزت سمجھے، حیا کو اپنا زیور بنائے اور 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا ستون بنائے، تو یاد رکھو، وہی عورت اپنے گھر کو جنت کا گوشہ بنا سکتی ہے۔ میری دعا ہے، اے اللہ، ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبان کو شکر، ہمارے دل کو سکون، ہمارے گھروں کو نور عطا فرما۔ ہمیں ایسی بیویاں، ایسی مائیں، ایسی بیٹیاں بنا دے جو تیرے راستے کی طرف بلانے والی ہوں، جو اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے والی ہوں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔